Darsequran.com کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ بہت سارے اہل علم اور علماء سے مجھے اور آپ کو ہم سب کو استفادے کا موقع ملتا ہے۔ میری بھی خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے کہ ایک طالب علم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے پیش کرنے کا موقع میسر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک وظیفے کی ہم آپ کے سامنے بات کریں گے۔ ہاں، وظیفے سب لوگوں کو بڑے پسند آتے ہیں، ضرورت بھی ہوا کرتی ہے۔ ایک قرآنی وظیفہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے جو پڑھنے والا کم اور کرنے والا زیادہ ہے۔ قرآن تو پڑھے جانے والا کلام ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ایک وظیفہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو پڑھنے والا کم ہے اور کرنے والا زیادہ ہے۔ ہمارے اکثر و بیشتر وظائف پڑھے جانے والے فراہم کیے جاتے ہیں، جو کہ اپنی جگہ ٹھیک بات ہے، آیات قرآنی ہیں، احادیث مبارکہ کی دعائیں، ذکر الہی پر مبنی کلمات، سر آنکھوں پر ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے، مگر ایک ایسا وظیفہ جو کرنے والا ہے جس میں دنیا کے اور آخرت کے مسائل کا حل موجود ہے، وہ ایک لفظ میں ہے تقویٰ۔ تقوی، جی، سورہ طلاق 28 پارے میں گزارش کروں گا خود قرآن پاک کو کھولیے گا، ترجمے والا قرآن پاک کھولیے گا۔ اگر آپ قرآن حکیم کے ترجمے سے واقف نہ ہوں تو باقی اہل علم اگر دیکھ لیں تو ان کو تو کچھ چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی۔ بہرحال سورہ طلاق کی ابتدائی آیات میں آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 5 میں تقوی کی برکات کا ذکر آتا ہے۔ البتہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اس کا ترجمہ ہے ایک خوف خدا اور ایک ترجمہ ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ کیا مطلب؟ خوف اللہ کی پکڑ کا، اور اللہ کی پکڑ یہ سزا ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو تقوی ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا تاکہ اللہ کی ناراضگی سے بچ سکیں۔ حدیث مبارک میں ذکر آتا ہے تم تقوی والے ہو جاؤ، گناہوں سے بچنے والے ہو جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ ہمارے معاشرے میں نیکی کے اعمال کے فضائل کا بیان اور نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کا ذکر تو ہے، جو کہ بالکل ٹھیک بات ہے، کوئی شک نہیں، مگر گناہوں سے بچنے کی طرف توجہ کم ہے۔ حالانکہ حدیث مبارک میں آتا ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ کی منع کردہ باتوں سے بچتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے وہی مقام ہے جو اس شخص کا مقام ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ مشکل کام، لیکن کتنا بڑا وظیفہ، اب گنتے چلے جائیے گا۔ سورہ طلاق 28 پارہ 5 برکات۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچے، اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائے گا۔ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ من یتق اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی عطا فرما دے گا۔ من یتق اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں سے مٹا دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ اجر عظیم اس کو عطا فرمائے گا۔ شمار کیا آپ نے، اللہ مشکلات سے نکالے گا۔ نمبر 2، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اللہ کاموں میں آسانی فرما دے گا، دنیا کا معاملہ ہو گیا۔ نمبر 4، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ کیسا پیارا وظیفہ ہے، مگر یہ پڑھنے والا نہیں۔ قرآن تو پڑھنے والا کلام ہے، مگر یہ وظیفہ جو بتایا جا رہا ہے یہ کرنے والا کام ہے۔ شعوری طور پر اللہ کے حقوق کے معاملات میں، بندوں کے حقوق کے معاملات میں، عبادات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، اخلاق و کردار کے حوالے سے، مال کمانے کے اعتبار سے اور رویوں کے اعتبار سے، جہاں جہاں ہم گناہ کر رہے ہیں اسی کی نحوست آج ہمارے سامنے۔ اگر ان گناہوں سے اجتناب کریں، نافرمانی سے بچنے والے بنیں، تو یہ برکات ہیں تقویٰ کی جو قرآن کریم سورہ طلاق میں بیان فرما رہا ہے۔ اور آج سچی بات ہے کہ ہم سب کو شدید ضرورت ہے۔ ابتدا میں آیت تلاوت کی گئی سورہ الحشر آیت نمبر 18 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ تم ہر کوئی دیکھے اس سے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دینا، جو چاہے سو کر لے، مگر ہم سب، میں آپ، ہم یاد رکھیں جواب اللہ کو دینا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ بچوں نے کیا بڑوں کو پتہ نہ چلا، بچوں نے کیا ماں باپ کو پتہ نہ چلا، شاگرد نے کیا استاد کو پتہ نہ چلا، ایک امپلائی نے کیا امپلائر کو پتہ نہ چلا، میں نے کیا میرے بڑوں کو نہ پتہ چلا، نہ پتہ چلے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اور ہم نے اپنے جیسے بندوں کو نہیں، اپنے رب کو قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے۔ www.darsequran.com